إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، ہماری گفتگو پچھلے جمعہ کے خطبے میں شعبان کے تعلق سے چل رہی تھی، اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے شعبان کی فضیلت بیان کی گئی کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے سالانہ طور پہ، اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا. رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. اور بعض مسائل کا آپ کے سامنے بیان ہوا کہ کب 15 شعبان کے بعد آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اور کب آپ کے لیے رکھنا جائز ہے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع ہونے سے 1 اور 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. بعض لوگ احتیاط کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چاند نکل گیا ہو، رمضان کی آج پہلی تاریخ ہو، تو یہ جو احتیاط ہے ادھر حقیقت شک ہے، اور شک والے روزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو یہ 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ درست نہیں. اسی طریقے پر بعض لوگ 1 یا 2 دن پہلے رمضان سے روزہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی سلامی ہے. یہ کیا ہے؟ رمضان کی سلامی ہے. تو یہ بھی غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع کیا ہے، تو آپ اپنی جانب سے سلامی کیسے پیش کریں؟ اچھا، اس کے بعد رمضان کے شعبان کے تعلق سے ایک اخیر مسئلہ میں بیان کروں گا. اس کے بعد اس مہینے میں بہت ساری بدعات انجام دی جاتی ہیں، کیسے کچھ ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں کہ جن کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہ وہ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے ان کے روزے ہوا کرتے تھے. رمضان میں عورتوں کو ایک خاص قسم کا خون آتا ہے جس کو حیض کہتے ہیں، اور اس خاص وقت میں روزہ رکھنا منع ہے اور نماز پڑھنا بھی منع ہے، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے، یعنی بعد میں رکھنی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان میں ان کے جو روزے چھوٹ جاتے 6 یا 7 جتنے بھی، ان روزوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی مہینے میں یعنی رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی. یعنی اس رمضان کا روزہ اگر چھوٹا ہے تو دوسرا رمضان آنے سے پہلے، رمضان سے پہلے والا کون سا مہینہ ہے؟ یہی مہینہ ہے شعبان. اس مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو رکھا کرتی تھی. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ بتاتا یہ ہے کہ ایک رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے آپ کو مکمل کرنا ہے. ایک رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو دوسرے رمضان کے داخل ہونے سے پہلے، دوسرے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو مکمل کر لینا ہے. اور اس مسئلے میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر روزے کو دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے مکمل نہیں کیا، مثال کے طور پہ کوئی انسان پورے سال بیمار رہا،
یا جب اس انسان نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تو پھر بیمار پڑ گیا، یا اس نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کیا بیمار پڑ گیا، یا کوئی بھی دوسری پریشانی ہو سکتی ہے، شرعی عذر ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر کوئی انسان رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ادا نہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، بلکہ جب وہ صحت یاب ہو جائے، جب وہ عذر جس کی وجہ سے اس نے روزہ مکمل نہیں کیا وہ ختم ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں۔ لیکن وہ انسان جس نے رمضان کے روزے چھوڑے کسی بھی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے یا عورتوں کا میں نے جو معاملہ بیان کیا حیض و نفاس کی وجہ سے یا ولادت کی کسی بھی وجہ سے، تو انہوں نے روزہ چھوڑا اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے انہوں نے اپنے اس روزے کو مکمل نہیں کیا اور ان کے پاس کوئی شرعی عذر موجود نہ ہو، کسی نے رمضان کے روزے چھوڑے، دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کے پاس بہت وقت تھا، آسانی تھی، سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا اور دوسرا رمضان بھی آ گیا، دوسرا رمضان شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس انسان پر کیا واجب ہوتی ہے، کیا چیز واجب ہوتی ہے شریعت کی جانب سے؟ اس سلسلے میں 6 صحابہ کا فتویٰ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 صحابی ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے بغیر کسی عذر کے نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں جب رمضان گزر جائے گا تو اس انسان پر 2 چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز اس نے جو روزے چھوڑے ہیں وہ ان روزوں کی قضا کرے، یعنی ان کو رکھے، کیونکہ وہ تو رکھنا ہی ہے، اور دوسری چیز بغیر کسی عذر کے دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ یہ 2 چیزیں واجب ہوتی ہے کس انسان پر جس نے روزہ چھوڑا اور دوسرا رمضان داخل ہو گیا اور اس کے پاس کوئی عذر موجود نہیں تھا، یوں ہی لاپرواہی میں اس نے روزہ مکمل نہیں کیا، تو رمضان جب گزر جائے گا دوسرا تو اس انسان کے اوپر دونوں چیزیں واجب ہوتی ہے، وہ روزہ بھی رکھے گا اور ہر چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس لیے کہ یہ مہینہ شعبان کا یہ بالکل اخیر مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو جن لوگوں کے روزے باقی ہیں پچھلے رمضان کے وہ کوشش کریں کہ اس رمضان میں، اس شعبان میں، اس مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے مکمل کر لیں۔ اب اس کے بعد یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں انجام دی جاتی ہیں جن کا تعلق شریعت سے بتایا جاتا ہے لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ سنت ہے، یہ محبت ہے، اور بہت سارے نام دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت سے، سنت سے یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت سے ان اعمال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ان تمام اعمال کی جو بنیاد ہے وہ 15ویں شعبان، یعنی 15ویں شعبان ہی کے دن ان تمام اعمال کو انجام دیا جاتا ہے دین بتا کر۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان غلط قسم کے عقائد رواج پا چکے ہیں۔ ان عقائد میں سے سب سے بڑا جو غلط عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو شب برات میں یعنی 15ویں شعبان میں نازل کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ شب برات کا جو لفظ ہے کتاب و سنت میں کہیں نہیں، حدیثوں کی کتابوں کو آپ چھان ماریے کہیں بھی شب برات کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کوئی لفظ ملتا ہے تو وہ نصف شعبان کا، نصف شعبان کا یعنی شعبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ لفظ ملتا ہے۔ بہرحال تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اسی رات میں نازل کیا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی شب میں، 15ویں شعبان کی شب میں، یعنی کل 15ویں شعبان ہے تو آج رات میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ 15ویں شعبان کا شب مطلب اس دن کے گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات نہیں، اس دن کے شروع ہونے سے پہلے جو رات آتی ہے وہ۔ تو 15ویں شعبان کی شب میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور دلیل پیش کرتے ہیں سورہ دخان کی آیت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔
اور اس کی تفسیر میں یا اس کی تشریح میں بہت سارے لوگوں نے یہ بیان کیا اور لکھا بھی ہے کہ یہاں لیلۃ مبارکہ یعنی مبارک رات، اس سے مراد شب برات کی رات، جبکہ یہ تفسیر غلط ہے، یہ تفسیر غلط ہے۔ خود قرآن کریم کی آیات اس کی تردید کرتی ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرمایا 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر اس آیت کو آپ لیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مبارک رات اور شب قدر یہ دونوں ایک ہی رات ہے نا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور ایک جگہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ دونوں ایک ہی رات ہیں۔ اب جب یہ متعین ہو گیا کہ یہ دونوں ایک ہی رات ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ رات ہے کب؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو رات ہے، جو شب قدر ہے یا جو لیلۃ المبارکہ مبارک رات ہے، وہ رات کب ہے؟ رمضان میں ہے، نہ کہ شعبان میں۔ رمضان میں ہے نہ کہ شعبان میں۔ لہذا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں، رمضان کے مہینے میں، یعنی جو شب قدر ہے رمضان کے اخیر عشرے میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ شب برات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہے اور خود قرآن کے خلاف ہے، خود قرآن کے خلاف ہے ان کی یہ تفسیر اور ان کی یہ تشریح۔ اس کے بعد اس رات کے تعلق سے اور بھی بہت سارے عقیدے مسلمانوں کے درمیان رواج پا چکے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ آج کے زمانے میں مسلم معاشرے میں 15ویں شعبان کو ایک تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن باضابطہ طور پر چھٹی لی جاتی ہے اور زرق برق لباس زیب تن کیا جاتا ہے، اچھا کپڑا پہنا جاتا ہے، خوشبو لگایا جاتا ہے، نہا دھو کر تیار ہوا جاتا ہے، گھروں کو چکنا یعنی صاف کیا جاتا ہے، چکنا کیا جاتا ہے، بستریں چینج کی جاتی، بہت سارے معاملات ہیں۔ یعنی مکمل وہ کام کیا جاتا ہے جو ایک انسان عید میں کرتا ہے، ایک تہوار میں کرتا ہے، بعین ہی وہی کام گھروں کو دھونی دی جاتی، یعنی گھروں کو معطر کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام کاموں میں بہت سارے غلط عقیدے پوشیدہ ہیں۔ ان غلط عقیدوں میں ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات میں یعنی شب برات میں 15ویں شعبان کی رات میں اس گھر میں جو لوگ پہلے رہا کرتے تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی روحیں آیا کرتی ہیں، ان کی روحیں اس رات میں آیا کرتی ہیں اور گھر والوں کے احوال کو دیکھتی ہیں، ان کی خبر لیتی ہیں۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ ہم کچھ کھانے کا رکھتے ہیں تو وہ اس سے چکھ کر کے بھی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور جا کر کے اچھے اعمال کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے وہ جو میت ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی اس خواہش پر جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہتا ہے کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ جو تیری خواہش ہے، تو نے اپنی زبان سے یہ جو کلمہ نکالا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، میں جا کر نیک اعمال کروں گا، انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ صرف ایک کلمہ ہے جس کو تو نے ادا کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنا سخت جملہ اور اتنے واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے تردید کر دی۔
بلکہ کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بلکہ موت کے بعد قیامت کے دن کے قائم ہونے اور دنیا کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ایک حائل ہے، ایک فرق کرنے والی چیز ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. یعنی برزخ کی ایک مستقل زندگی ہے، اس زندگی سے اب دنیاوی زندگی میں کوئی نہیں جا سکتا. الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک. دیکھیے کتنے واضح الفاظ میں کھول کھول کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، بیان کر دیا کہ موت کے بعد اگر مرنے والا خواہش بھی کرے، اللہ سے التجا اور دعا بھی کرے، تب بھی اللہ اس کو دنیا میں واپس نہیں بھیجتا. بلکہ کتنے سخت الفاظ میں اللہ نے اس کی تردید کیا اور کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تیری یہ خواہش صرف ایک خواہش ہے، اس سے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اتنے واضح الفاظ میں تردید کے باوجود یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں اس دن آتی ہیں، گھروں میں آ کر ملاقات کرتی ہیں، اس عقیدے کی کیا حیثیت؟ ایک انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو جاتی، دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور برزخی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ برزخی زندگی قیامت تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد قیامت والی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے، تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. لہذا برزخی زندگی میں جانے کے بعد کوئی انسان دنیاوی زندگی میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. کوئی انسان اگر دوبارہ دنیاوی زندگی میں آنے کا معاملہ ہوتا تو پھر اللہ برزخ کیوں بناتا؟ موت کیوں آتی؟ جب دنیا میں واپس ہی آنا ہے، گھومنا پھرنا ہے، گھر والوں کے پاس جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، ان کے کھانے کو چکھنا بھی ہے، تو بھائی صاحب موت کی کیا ضرورت؟ موت کی کیا ضرورت؟ بہرحال تو یہ جو عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے. اور اسی غلط عقیدے کی بنیاد پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوب اچھا لباس پہنتے ہیں تاکہ دادا آئیں گے تو دیکھیں گے، گھروں کو چمکاتے ہیں، پینٹ کرواتے ہیں نیا، معطر کرتے ہیں گھروں کو، یعنی خوشبو لگاتے ہیں، پرفیوم وغیرہ اچھے سے مار کے تیار کرتے ہیں گھر کو. ایک مخصوص کھانا بھی پکایا جاتا ہے اور وہ کھانا دو نیت سے پکایا جاتا ہے، یعنی جس کو آپ حلوہ کہتے ہیں، کھانے سے مراد حلوہ، اور حلوے کے ساتھ دوسری اور بھی چیزیں پکائی جاتی ہیں دو نیتوں سے. ایک نیت تو یہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دادا آئیں گے تو وہ اس حلوے سے چکھ کر کے جائیں گے، ایک نیت یہ. اور دوسری نیت کیا ہوتی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. تو ان کا یہ عقیدہ رکھنا اور اس عقیدے کی بنیاد پر ان اعمال کو انجام دینا، کیا یہ عقیدہ درست ہے اور یہ اعمال ان کا درست ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ نے صاف کھلے الفاظ میں کہہ دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے جگہ جگہ اللہ نے اس طریقے کے الفاظ کو نقل کیا. مرنے کے بعد انسان کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کا شہداء احد کا غالباً واقعہ بیان کیا کہ ایک جنگ میں بعض صحابہ جب شہید ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کر اور اعلیٰ درجہ حاصل کروں. اللہ رب العالمین نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ شہید. کون شہید؟ وہ شہید جس نے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، آپ کے ساتھ لڑ کر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی ہے. اس کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتے. تو کیا آج ہمارے دادا واپس آ سکتے ہیں؟ ہمارے نانا واپس آ سکتے ہیں؟ دادی نانی آ سکتی ہیں؟ چچا خالو آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے، مردود ہے اور اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں. اسی طریقے پر 15ویں شعبان میں بعض لوگ خاص طور پر چنے کا حلوہ بناتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں. حلوہ آپ ایسے بنائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو سنت قرار دینا، اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کرنا اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ رکھنا، یہ غلط ہے. پہلا عقیدہ تو یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ حلوہ ہم بنائیں گے تو روحیں آ کر کے اس حلوے کو کھائیں گی، اور روحوں کے آنے پر ان کا جو استدلال ہے انہوں نے قرآن سے استدلال کیا. بھائی صاحب کہا قرآن مجید میں اللہ نے کہا لیلۃ القدر کے تعلق سے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے، ملائکہ یعنی فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا فرشتے تو ہم جانتے ہیں، روح سے مراد انسان کی روحیں.
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ الروح کا استعمال کیا اور اس کو انہوں نے اپنے دادا نانا کی روحوں پر فٹ کر دیا. قرآن آپ ویسے سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سمجھا. ہم اپنی طرف سے اپنے فہم کے اپنے عقل کے حساب سے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں تو پھر گمراہی ہماری مقدر ہو سکتی. لہذا یہ جو حلوہ پکایا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ روحیں آئیں گی تو اس حلوے سے کچھ نہ کچھ کھا کر جائیں گی. اور بعض لوگ اس حلوے کے تعلق سے ایک سنت بیان کرتے ہیں. سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو حلوہ پکانا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دانت ٹوٹ گیا تھا, شہید ہو گیا تھا, لہذا انہوں نے حلوہ بنا کر حلوہ کھایا تھا. تو ان لوگوں کو جواب ہے, آپ نے کہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دانت ٹوٹ گیا تھا, کب ٹوٹا تھا؟ جنگ احد میں ٹوٹا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا جنگ احد شعبان میں ہوئی تھی؟ جنگ احد شعبان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان. رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال. شوال کے مہینے میں جنگ احد ہوئی تھی. آپ 2 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہیں, یعنی ابھی دانت ٹوٹا نہیں ہے اور آپ 2 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہیں. اچھا مان لیا چلیے شعبان میں ہوئی تھی یا آپ ان کی محبت میں کھا رہے ہیں تو دانت تو توڑیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دانت شہید ہوا تھا, آپ نے دانت اپنا توڑا نہیں ہے, شہید کیا نہیں ہے اور حلوہ کھا رہے ہیں. یہ تو محبت کے بجائے مذاق اڑانا ہوا کہ تمہارا دانت ٹوٹا تھا تم نے حلوہ کھایا تھا, یہ دیکھو میرے سارے دانت صحیح سالم ہے لیکن تب بھی میں حلوہ کھا رہا ہوں. ان کو یہ جتانا ہوا کہ تم نے مجبوری میں حلوہ کھایا تھا اور میں نے لطف اندوزی کے لیے یعنی مزہ لینے کے لیے حلوہ اپنے گھر میں بنایا ہے اور تیار کیا. لہذا یاد رکھیے حلوہ خوری کا کوئی تصور 15ویں شعبان کے دن شریعت میں نہیں ہے. اسی طریقے پر اس رات میں اس کے علاوہ آتش بازیاں کی جاتی ہیں, پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں, اور ان چیزوں پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. انسان کو اگر صحیح عقل اللہ نے عطا کی ہے تو وہ اپنی عقل سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ شریعت سے پٹاخوں کا اور آتش بازی کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. شریعت آپ کو آگ جلانا سکھانے کے لیے نہیں آئی بلکہ آگ سے بچانے کے لیے آئی. لہذا آپ اس رات میں اگر آتش بازی کریں گے, پٹاخے چھوڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ شریعت ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو آگ ہے یا جو پٹاخے آپ نے جلائے ہیں ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اس سے دوچار کرے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سے بچا کر رکھے. لہذا اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. آتش بازی اور پٹاخے چھوڑنا یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور ایک سلیم الفطرت انسان جو عقل رکھتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ عمل اگر شریعت نہ بھی ہوتی تو انسانیت کے اعتبار سے بھی درست نہیں. کتنے مفاسد روزمرہ میں ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے. پٹاخوں کی وجہ سے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, جل جاتا ہے, کسی کا گھر اڑ جاتا ہے, کسی کی پوری دکان اڑ جاتی ہے, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. لہذا یہ چیز سوائے خرافات کے اور کچھ نہیں. اس کے بعد 15ویں شعبان میں عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو 2 خاص عبادتیں کی جاتی. پہلی عبادت کہ اس رات میں یعنی 15ویں تاریخ سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے جس کو 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں, اس رات میں نماز پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کو ہزاری نماز کا نام بھی دیا جاتا ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ اس نماز کا طریقہ ایسا ہے کہ اس میں 1000 موجود ہوتا ہے. وہ نماز 100 رکعتوں کی ہوتی ہے اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد والی جو سورہ ہے اس کو 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو 100 کو 10 سے ضرب دیجئے گا 1000 ہو گئے. لہذا اس مناسبت سے اس نماز کو ہزاری نماز بھی کہا جاتا ہے, صلاۃ الالفیہ. اور اس رات کے گزرنے کے بعد جب 15ویں شعبان کا دن آتا ہے تو اس دن میں روزہ رکھا جاتا ہے. اس دن میں روزہ رکھا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا یعنی نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ اس رات میں نماز پڑھنا عبادت, جو لوگ کرتے ہیں وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور اس دن میں روزہ رکھنا
اس کو بھی وہ عبادت سمجھتے ہیں. اور عبادت کے تعلق سے آپ کو پہلے بتایا جا چکا کہ عبادت یعنی کسی عمل کو عبادت قرار دینے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. اور اللہ نے کسی عمل کو عبادت قرار دیا ہے یا نہیں قرار دیا ہے اس کا علم ہمیں کہاں سے ہوگا؟ یا تو اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرمائے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو خبر دے گا. لیکن اس معاملے میں 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرنے کے معاملے میں اور اس دن روزہ رکھنے کے معاملے میں شریعت کے اندر کوئی ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں. کوئی ایک بھی، بعض روایات بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں اور بعض موضوع اور من گھڑت ہیں. بعض تو ایسی روایات ہیں جن کی سند کا ہی پتہ نہیں، یعنی کوئی سلسلہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. بس یوں ہی کسی نے اٹھ کر کے بیان کر دیا کہ اس رات میں فلاں فلاں فضیلت اور اللہ کے نبی نے ایسا بیان کیا. آپ کو کیسے معلوم؟ آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے. تو اس رات کے تعلق سے اور اس دن کے تعلق سے عبادت کا جو معاملہ ہے، رات میں قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اس تعلق سے کچھ روایات موجود ہیں لیکن سب کے سب ضعیف ہیں اور ان کا جو ضعف ہے، ان کی جو کمزوری ہے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ حسن بھی نہیں بن سکتی، یعنی قابل اعتبار ان کو ملا بھی دیا جائے تب بھی نہیں ہو سکتی. لہذا اس رات میں عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی اس دن میں عبادت کا کوئی تصور ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات باقی ہے، میں انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اس رات میں عبادت کرنے کے تعلق سے بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی شب جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آتا ہے. یہ جو سامنے ہم آسمان دیکھتے ہیں اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کر تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، یعنی 2 لوگوں کو نہیں بخشتا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو مشرک ہے، مشرک کو اللہ نہیں بخشتا، اور دوسرا وہ انسان جو مسلمان تو ہے لیکن اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے بغض موجود ہے، کینہ موجود ہے. یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس رات میں اللہ رب العالمین آ کر آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو بخشتا ہے، لہذا اس رات میں عبادت کیوں نہ کی جائے؟ اس کا جواب 2 اعتبار سے دیا جا سکتا ہے. پہلا جواب یہ کہ اس روایت کے قابل اعتبار ہونے میں اختلاف علماء کا. بہت سارے محدثین نے اس روایت کے تعلق سے کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، لہذا جب روایت ثابت نہیں ہے تو یہ فضیلت بھی ثابت نہیں ہوئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ یہ روایت قابل اعتبار ہے، جیسا کہ بعض ہمارے محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کو کہا کہ بہت ساری سندیں ہیں اس کی، اس کو ملا دیا جائے تو یہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. اگر ہم مان لیں کہ یہ روایت حسن ہے، یعنی قابل اعتبار ہے، قابل قبول ہے، تب بھی اس روایت سے ہمیں جس بات کا علم ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین ایک خاص کام کرتا ہے، اور وہ خاص کام یہ ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کو بخشتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے اس انسان کے جس کے دل میں بغض و عداوت اور کینہ اور کپٹ موجود ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے. ان 2 لوگوں کے علاوہ بقیہ لوگوں کو اللہ بخشنے کا کام کرتا ہے. تو بخشنے کا یہ کام کس کا ہے؟ بندوں کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. گویا حدیث سے ہمیں صرف اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بندوں کو بخشنے کا کام کرتا ہے، لہذا یہ کام صرف اللہ کا ہے. کیا اس حدیث میں آپ کو اس بات کی خبر دی گئی کہ اس رات میں آپ چونکہ اللہ بخشنے کا کام کرتا ہے اس لیے آپ عبادت کیجئے؟ نہیں. اس روایت سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس روایت کی ایک خاص فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کو بخشنے کا کام کرتا ہے. تو فضیلت کا ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے
اور کسی عمل کا عبادت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ اللہ ایک خاص کام کرتا ہے، لیکن کیا بندے بھی اس رات میں کوئی کام کرے؟ کیا اللہ نے اس کو بتایا؟ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا شعبان کا مہینہ نہیں آیا، یا 15ویں شب نہیں آئی؟ یا صحابہ کے زمانے میں شعبان کا مہینہ اور 15ویں شب نہیں آئی؟ یقینی طور پہ آئی، لیکن کیا اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کی، کہ اللہ کے نبی کو خبر نہیں تھی کہ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہو کر بندوں کو بخشنے کا کام کرتا ہے؟ صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے ان کو علم تھا اگر ہم اس روایت کو صحیح مان لیں تو، لیکن علم ہونے کے باوجود نہ اللہ کے نبی نے اس رات میں کوئی خاص عبادت انجام دی ہے، اور نہ اس کے دن میں روزہ رکھا، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طرح کا کوئی عمل ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ لہذا فضیلت کا ثابت ہونا الگ چیز ہے، فضیلت کا ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور عبادت کا ثابت ہونا الگ چیز ہے۔ اس مسئلے میں اگر ہم حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں، یعنی قابل اعتبار مان لیتے ہیں، تو صرف اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس رات کی عبادت ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا اپنی جانب سے قیاس نہ کریں، اپنی جانب سے اپنی عقل کو نہ دوڑائیں، اس لیے کہ عبادت کے معاملے میں عقل نہیں چلتی۔ عبادت کے معاملے میں انسان چاہے کہ اپنے عقل کو استعمال کر کے قیاس کر لے کہ فلاں ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز عبادت کے معاملے میں نہیں چلتی، اس لیے کہ عبادت خالص اللہ کا حق ہے۔ اگر اللہ خبر دے گا یہ عبادت ہے تو ہی وہ عبادت ہے، اگر اللہ نے خبر نہیں دیا ہے کسی عمل کے بارے میں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل عبادت نہیں۔ یعنی اس کو ایک جملے میں آپ اگر سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے سمجھیں کہ کسی عمل کے عبادت ہونے کے لیے دلیل چاہیے، کسی عمل کے عبادت ہونے کے لیے دلیل چاہیے، وہ عمل عبادت نہیں ہے اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ یعنی کوئی انسان آ کر یہ نہ کہے کہ 15ویں شعبان میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے وہ دکھاؤ، تو ہم جواب دیں گے کہ یہ جو 15ویں شعبان ہے اس کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت کے کرنے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے، عبادت کے نہ کرنے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ عبادت کے نہ کرنے کے لیے دلیل دو تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی انسان کھڑے ہو کر کوئی بھی عبادت گڑھ دے گا اور کہے گا کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا میں اگر کہوں کہ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد شادی کرنا ثواب کا کام ہے، کوئی انسان کہے گا نہیں یہ تو غلط ہے، اللہ کے نبی نے اس عمل کو عبادت نہیں قرار دیا، ثواب کا کام نہیں قرار دیا، تو پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی صاحب کہاں لکھا ہے کہ ثواب کا کام نہیں ہے اور عبادت نہیں ہے؟ تو کہاں لکھا ہے یہ نہیں ہے عبادت کے معاملے میں نہیں چلتا، عبادت کے معاملے میں یہ اصول غلط ہے۔ عبادت کے معاملے میں صحیح اصول یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ اصول ہے۔ اگر کہیں نہیں لکھا ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل عبادت نہیں ہے، اور جب یہ عبادت نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یعنی دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے، ایک انوینشن ہے، اور دین میں جو نیا کام ہوتا ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور دین میں ہر نیا کام انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتا ہے، اس لیے کہ انسان نے اس عمل کو اپنی جانب سے پیدا کیا، اور جب ایک انسان کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو پھر در حقیقت اس نے اللہ کی اتباع نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے نفس کی اتباع کی، اور پھر وہ انسان نفس کی اتباع میں بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر گمراہی کے بعد جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات یا 15ویں شعبان کی شب میں کسی عبادت کا کوئی تصور نہیں، کسی عبادت کا کوئی تصور نہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حلوہ خوری کی شکل میں ہو، اور اسی طریقے پر اس رات میں روحوں کی آمد کا جو عقیدہ ہے وہ بھی عقیدہ باطل ہے، اور وہ قرآن سے اس کی تردید کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، اس طرح کی بدعات اور خرافات سے امت کو بچا کر رکھے، اس طرح کے غلط عقیدوں سے امت کی حفاظت کرے، اور ہمیں صحیح عقیدے کو اور صحیح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کے منہج اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے پر اور انہی کے عقیدے پر ہم تمام کا خاتمہ ہمارے مقدر کرے، آمین۔ اللہ اعلم۔
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.